والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میں نے صرف آپ لوگوں سے چند گزارشات کرنی ہیں، تھوڑی سی بات چیت کرنی ہے، تو تقریر کرنے کے تو قابل میں ہے، چند باتیں کرنی تھی، چند اصلاحات جن کی ضرورت ہے۔ جس طرح پچھلے 2-4 سالوں سے ہمارے ملک پاکستان میں آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے، کہیں ہر سال کہیں نہ کہیں کبھی صحابہ کو کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہیں سے شرارت کر دی جاتی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ یہ یوٹیوب ہے۔ آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں، یوٹیوب پر جا کر جسے مرضی سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کو جو مرضی سناتا جاتا ہے، اور وہ بیچ بیچ میں شرارت چھیڑتا جاتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں، اپنا قبلہ درست رکھیں، اختلافی باتوں کو چھوڑیں۔ دیکھیں قرآن میں جہاں ذکر ہوا نا، پہلے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، یعنی ہمارے مذہب کے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن یہ ساری گفتگو شروع کرنے سے پہلے قرآن کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد قرآن نے تفصیل سے بتایا کہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا تھا، وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی کیا وصیت کر کے گئے، نبی کو وصیت کیا کر رہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، نبی کو وصیت کر رہے۔ مطلب یہ کہ سمجھانا امتیوں کو ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور وہ ساری چیزیں عقیدہ حضرت ابراہیم کا سمجھا کے پھر قرآن نے دوبارہ وہی بات کی، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو اقبال میں بڑا پیارا، وہ اقبال کی نظم ہے کہ سید کی لوح تربت، اس کا دوسرا بند ہے، بڑا ہی پیارا، کہتے ہیں وعدہ کرنا فرقہ بندی کو شروع ادھر سے ہوتا ہے کہ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلا نہ گئی۔ لیکن اگلی جو بڑی پیاری لائنیں، وعدہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقدیر سے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئے ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ اصل میں مجھے واٹس ایپ کے اوپر نا میسج آتے رہتے ہیں کہ حضرت علی کی جنگ ہوئی حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت طلحہ حضرت زبیر تھے، حضرت امیر معاویہ، یہ کیا کون حق پر تھا کون نہیں تھا، یہ ساری بحثوں سے نکلیں آپ لوگ، عقیدہ بس یاد رکھیں سیدھا سادہ، اور ان بحثوں کو چھوڑ دیں کہ ایسا تھا ویسا تھا۔ یہ یوٹیوب پہ آپ کو جو فیڈنگ مل رہی ہے نا، اس یوٹیوب سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے لوگ علماء اٹھتے جائیں گے، اور علماء کے بعد ان کی جگہ پر کوئی مختار عالم نہیں آئے گا، بلکہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ تو ان سے سوال پوچھیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، یعنی نہ انہیں خود کوئی صحیح راہ پتا ہوگی نہ وہ دوسروں کو صحیح راہ بتائیں گے۔ تو پہلی میری گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں،
اور یہ پیچیدگیوں میں جانا چھوڑیں کہ تاریخ کیا تھی، نماز کیسے پڑھنی ہے، بھئی کسی ایک امام کے کس کے پر اعتبار کریں اور ان پیچیدگیوں میں آپ لوگ نہ گھسیں۔ اگر آپ لوگوں نے گھسنا ہے تو پورا وقت اس کے لیے دیں، ایسے نہیں کہ دکان پہ 8 گھنٹے لگا کر رات کو 2 گھنٹے میں نماز کی تفصیلیں پڑھنا شروع کر دیں کہ نماز میں رفع الیدین ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ آج کل یہی کام چل رہا ہے کہ 8 گھنٹے دکان پہ بیٹھے، اس میں مناظرہ رفع الیدین کا چل رہا ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان سے اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ جو چیز آپ کو جنت میں لے کے جانے والی ہے وہ عقیدہ ہے، یہ عمل سے، ان پہچانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وجہ سے یہ ہے وہ ہے، بخاری میں یہ لکھے، مسلم میں یہ لکھے، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یوٹیوب سے تھوڑا سا پرہیز کریں، علماء کی باتیں علماء پر چھوڑیں اور خود اس میں دخل اندازی نہ دیں۔ عالم سے پوچھ لیں، کسی کے پاس جائیں 2-3 گھنٹے دل کی تسلی کر لیں، لیکن ان میں جتنا گھسیں گے یہ ایک سمندر ہے۔ اگر اس طرف دلائل کے انبار ہیں تو دوسری طرف بھی دلائل کے انبار ہیں۔ وہ کوئی بچے نہیں تھے دوسری طرف کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ ایک تو یہ، دوسرا قبلہ کیسے درست رکھیں، تو جہاں آپ کا تعلق ہے نا غوث اعظم سے، غوث اعظم کی تعلیمات کو پڑھیں کہ غوث اعظم کیا کہتے ہیں۔ فتوح الغیب چھوٹی سی کتاب ہے، ادھر سے شروع کر رہے ہیں، چھوٹی سی کتاب خرید لیں، فتوح الغیب رسالے میں بھی چل رہی ہے، تو رسالے میں پڑھنا شروع کر دیں، نہیں تو کتاب خرید لیں، چھوٹی سی کتاب ہے فتوح الغیب۔ تعلیمات پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خالی نعروں سے کام نہیں چلے گا۔ دیکھیں مرید جس کے ہیں اس کی بات پر عمل نہیں کرنا تو فائدہ۔ غوث پاک کا پہلا مقالہ فتوح الغیب کا لا بد لکل مؤمن ثلاثۃ اشیاء، مومن کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں، فی سائر احوالی، اپنے سارے حالوں میں، کسی حال میں ان 3 چیزوں سے نہ اسے کیا کہتے ہیں خالی رہے۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ مومن بننا ہے نا، مومن کے بغیر تو گزارا نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ مومن نہیں ہے، مومن ادنا درجے کے بن جائیں، اللہ کے نہ بنے، مومن تو بنے نا۔ تو 3 چیزیں، امر یمتثلہ، کہ اللہ نے جو حکم دیے ان پر چلا جائے، ونہی یجتنبہ، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا نا اس سے رک جایا جائے، وقدر یرضی بہ، اور تقدیر پر راضی ہو جائے۔ تو اس کی بس چھوٹی سی میں اس کو سمجھا دوں کہ پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں تقویٰ کیا ہے کہ اللہ یراک اللہ حیث نہاک، کہ اللہ تمہیں اس جگہ پر نہ دیکھے کہ جس جگہ سے اس نے تمہیں منع کیا، جس جگہ سے اللہ نے تمہیں منع کیا اللہ اس جگہ پر تمہیں نہ دیکھے، ولا یقبضک من حیث امرک، اور وہاں سے تمہیں خالی نہ پائے کہ جہاں اس نے حکم دیے۔ تو مرید ہوں غوث اعظم کے، دربار سے مدیر شریف سے تعلق ہو، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ فجر کے وقت نماز کے لیے مصلی پر پہنچے، تو وَلَا يَفْقِدَكَ مِنْ حَيْثُ عَمَرَكَ، تو ادھر سے اللہ تمہیں غائب نہ پائے جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیے، اور وہاں تمہیں نہ پائے جہاں سے اس نے منع کیے۔ تو غوث پاک نے یہی بات کہی نا کہ امر پر چلو، نہیں سے بچو، اور تقدیر پر راضی ہو جاؤ، تقدیر پر راضی ہو جاؤ، گلے شکوے کرنا چھوڑ دے، ایسے نہیں ہوا ویسے نہیں ہوا۔ تو بات مختصر یہ تھی کہ غوث پاک کی تعلیمات کو پڑھے، آپ کو پتا ہو کہ یہ بزرگ کہہ کے کیا گئے تھے، یعنی کتابیں خرید لیں، پڑھیں اپنے نام،
کہ ہر عرس میں کتابیں آتی ہیں، شائع ہوتی ہیں، اور پھر اسے ہم پڑھتے نہیں، خرید لیتے ہیں اسے۔ قرآن کو بھی ہم نے سجا دیا اوپر اور بس چوم لیا اور پڑھنا نہیں۔ تو جہاں سے آپ کا تعلق ہے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں کہ کیا بزرگ کیا کہا کرتے تھے۔ حضرت سرکار علی کا واقعہ کہ اولاد نہیں تھی ہوتی، وہ راجا کی، تو کیا کریں، ایک نسخہ لکھ دیا، گھر جا کے کھولنا، اس پر عمل کرنا، اگر اللہ نے اولاد دے دی تو اس کو جاری رکھنا۔ گھر جا کے کھولا، کیا لکھا ہوا تھا، 40 دن تک 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھے، اور اگر مراد پوری ہو جائے اسے قائم رکھیں۔ تو آپ کے بزرگوں نے کیا کہا ہے، اگر اس چیز کا ہی ہمیں علم نہیں، اس چیز سے ہی ہم جڑے نہیں ہوئے، تو پھر مرید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوسری یہ چیز، اور تیسری لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل فرمایا، کس لیے نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن؟ چومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس کو جب ڈر لگا تو آیت الکرسی لکھ کے گلے میں ڈال لی، اس لیے اللہ نے بھیجا تھا قرآن۔ قرآن اس لیے نازل کیا۔ اقبال نے کہا صاحب قرآن بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، کہ ہے تو قرآن والے اور قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، کتنا عجیب ہے، پھر کتنا عجیب ہے، پھر کتنا عجیب ہے۔ تو 3 گزارشات بس میں نے کی، اس سے زیادہ نہیں، کوئی مولویوں والی بات میں نے نہیں کی، صرف 3 گزارشات کی ہیں۔ ایک یہ کہ اختلافی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یوٹیوب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نئے نئے جو مولوی ہیں یوٹیوب پہ کھڑے ہو رہے ہیں جنہوں نے 2 کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، نام میں نہیں لینا چاہتا، ساروں کے ذہن میں ایک نام تو آ گیا ہوگا، تو بہرحال ان سے بچیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو مرشد ہے نا، غوث اعظم سرکار علی، ان کی تعلیمات کو پڑھیں اور ان پر چلیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کا دربار سے کیا تعلق ہے؟ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ دربار کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ادھر آئے، ڈھول بجائے، چادر ڈالی، چلے گئے۔ دربار کا یہ مقصد نہیں ہے اکٹھے ہوئے بس دعا کی اور بات ختم۔ دعا تو آپ گھر سے بھی، گھر بیٹھے بھی کرا سکتے ہیں، ٹیلی فون کریں پیر صاحب کو اور دعا کرا رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد ہے تعلیمات لے کر جانا، یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا، اپنے دربار سے کچھ تعلق قائم کرنا۔ اور تیسری بات ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، جو ہم سمجھ ترجمہ پکڑ لیں، ڈاکٹر طاہر القادری کا پکڑ لیں، احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ پکڑ لیں، کرم شاہ صاحب کا پکڑ لیں، جو سا مرضی قرآن کا ترجمہ اٹھا، لیکن اس کو بھی پڑھنے کی بس میں نے یہ 3 گزارشات کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔